فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودنا بطوله مانع كل غنيمة وفضل وكاشف كل عزيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه والسوابق نعمه، أؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا، واستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام على من جعله بشيرا ونذيرا وسراجا ومنيرا، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله: وما أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صلوات اسلامی اقتصاد یہ موضوع ہے اور بہت ہی وسیع موضوع، اور اس کے لیے بہت سب مل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے، قابل سے کہ میں آگے بڑھوں. جیسے ہر روز ہمارے پاس رنج و غم کی خبریں ملتی ہی رہتی ہیں. ابھی اطلاع ملی کہ کادمائن میں بم پھٹا ہے، 140 زائرین شہید ہوئے ہیں. ان کے لیے اور تمام شہداء کے ساتھ ساتھ شاعر اہلگہ سے اظہار حسین نقوی، میں سے شوکت علی نقوی، تمام اپنے اپنے مرحومین کے لیے بھی فاتحہ پڑھ لیجیے.
سائمونزم کا سب سے بڑا گندا آئیڈیالوجی، سب سے بری آئیڈیالوجی یہی ہے کہ وی آر دی سپیریئر، ہم لوگ سب سے بہتر ہیں، باقی سب کتے بلی جانور ہیں، ہم کو کاٹ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایک تحریک ہم کو چلانا ہے، مسلمان ہی نہیں ساری انسانیت مل کر کے وہ تحریک یہ ہے کہ انہیں نہ صرف کنڈم کیا جائے بلکہ یو این او میں ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ جب اپارتھائڈ کا ختم ہو سکتا ہے ساؤتھ افریقہ میں، تو یہ جو سپیریئر اپارتھائڈ ہے اس کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ اور اگر یہ نہیں ختم کرتے تو ایک دن وہ آئے گا کہ ہم اس کو ختم کر کے رہیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد کام کریں۔ How come a superior feeling community can exist in this world؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی قوم جو کہتی ہے کہ ہم بہتر ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، وہ اس دنیا میں جی رہی ہے اور پھر دوسروں سے کہہ رہی ہے کہ انسانی حقوق کی بات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جملہ کہوں گا، امید ہے کہ ہم لوگ فکری میدان میں جا کر کے بھی ان مراحل کو طے کریں۔ انسان اگر چھوٹے گناہ پر اپنے آپ کو تنبیہ نہیں کرتا تو بڑا گناہ کرے گا۔ تو اسی لیے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ نفس امارہ ہے، نفس جو ہے ہمیشہ ایول کمینڈنگ سول، خامی اس کا یہ ہے کہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سورہ یوسف 12واں سورہ اس کی آیت ہے ان النفس لامارۃ، لا کے معنی لام تاکید، یقیناً جو ہے امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ برائی کرو، مگر ہے کہ اللہ رحم کرے، اللہ کے کیمپ میں چلے جائیں۔ نفس میں اگر ایک گناہ ہم نے کیا، اگر اس کو رات میں سونے سے پہلے حاسبوا انفسکم فی کل یوم، اسس کرو ہر روز سونے سے پہلے کہ دن بھر میں کہاں کہاں ہم نے شرارت کی ہے، کہاں کہاں ہم نے گڑبڑ کیا ہے، ہم نے آنکھوں سے کون سے گناہ کیے ہیں، زبان سے کون سے گناہ کیے ہیں، کانوں سے کون سے گناہ کیے ہیں۔ جب تک محاسبہ نہیں کریں گے اس وقت نیکسٹ ڈے آپ پھر گناہ سے رک نہیں سکیں گے، دوسرا گناہ کریں گے، تیسرا کریں گے، آخر میں قتل کر کے غرور سے پھیلیں گے میں نے کیا ہے۔ جو ڈکیتی ڈالنے والے ٹیلی فون کر کے آتے ہیں اس لیے کہ ان کا نفس اب ختم ہو چکا ہے، وہ حیوان سے بدتر ہو چکے ہیں، بہیمیت کے اس منزل پہ پہنچ چکے ہیں کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، عورتوں کی پرس چھینتے ہیں، ٹیلی فون چھینتے ہیں، غریبوں کا مال چھینتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس نفس ہی نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ جس طرح سے انسان چھوٹے گناہ پر اگر وہ نہیں پچھتائے گا دوسرا بڑا گناہ کرے گا، اسی طرح سے اگر چھوٹا سا ظلم ہوا، اگر انسانوں نے ری ایکٹ نہیں کیا پھر بڑا گناہ ہوگا، اگر اس پہ نہیں ہوا اس پہ بڑا گناہ ہوگا۔ آج جو کچھ ہوا عراق میں دوسرے کے دوسرے 1.5 بلین 6 بلین 1.6 بلین مسلمانوں کی خاموشی ہے۔ اسی کراچی میں کتنے شہید ہوئے، ایک شہید کے ساتھ کچھ نہ کرتے پورے شیعہ مل کر کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ لیکن ہمیں بانٹا گیا ہے، فلاں محلے میں ہوا ہے، فلاں صاحب کے وہ سید ہے، یہ سید ہے، ہم نے اتنا بانٹ دیا گیا جبکہ سرکار نے کہا ایک جسم ہے، ایک جس میں انگلی میں یا پیر میں کہیں زخم آتا ہے تو رات بھر نہیں سو پاتے، ابھی چھوٹا سا زخم ہے سو جائیے، نہیں سو سکتے اس لیے کہ جسم کنیکٹڈ ہے، ہمارے
عقیدے کی بحث، آج کل تو بحث کبھی شہادت ثانی، اس سے بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ جنازے میں 2 نمازیں، اس سے زیادہ پٹاوا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ گھس کر کے ہمارے پاس ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں اتنا بانٹ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کام تو وہ کر رہے ہیں۔ ہم نے آج قرآن پہ کیوں عمل نہیں کیا؟ اہل بیت پہ کیوں نہیں عمل کیا؟ مولا علی کے ماننے والے سب لوگ علی کے نام سے چہرے کھل جاتے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے کہ ہماری نسلیں پاک ہیں، ہمارے چہروں پر بشاشت آتی ہے۔ مولا کے نام سے اتنا چاہنے والے مولا کے حکم پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ اسلام جذبات پر عمل کا نام نہیں ہے، اسلام عقل پر عمل کا نام ہے۔ ہمارے جذبات بھی عقلی ہیں، ہمارے ایموشنز بھی ریشنل ہیں۔ مولانا 25 سب لوگ کہتے ہیں خاموش ہو گئے، نہیں خاموش نہیں۔ آج ہمارے پاس ٹولی الگ، آیت اللہ سیستانی کی ٹولی الگ، وہ ان کو کھینچ رہی ہے، ان کو کھینچ رہی ہے، کوئی اسلام کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ ہر شیعہ حاجی امام زین العابدین کی ایک دعا کو لے کر کے چھاپ کر کے کسی دوسرے کے حوالے کرے، دوسرے حاجی کے حوالے کرے، 10 سال میں ساری دنیا مکتب اہل بیت کی دیوانی ہو جائے گی۔ سیستانی کیا الگ مذہب کو دعوت دے رہے ہیں؟ رہبر کیا الگ مذہب کو دعوت دے رہے ہیں؟ مسئلہ تقلید کا کوئی پرابلم ہے؟ سب لوگ ایک ہی مرکز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہ مکتب اہل بیت ہے۔ مکتب اہل بیت اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، اسلام اتحاد کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور شہزادی فاطمہ فرماتی ہیں کہ ولایتنا نظام للملہ وَأَمَانٌ مِّنَ فرقہ، اگر ہماری ولایت کو مان جاتے، نظم کائنات اگر ہے تو ہماری وجہ سے ہے، اور اگر بزم مسلمان میں اگر نظم ہو سکتا ہے تو ہماری وجہ سے ہے، اتحاد بھی اگر ہو سکتا ہے تو ہماری وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کیوں ہم لوگ دور ہو رہے ہیں؟ اخلاق اہل بیت سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ اہل بیت نے تربیت نہیں سکھائی اس طرح سے۔ جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو نہیں آئے ان کا انتظار کریں۔ کیوں حکم ہو رہا ہے؟ جو آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت سے آگے بڑھنے کا حق نہیں ہے۔ جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو نہیں آئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ تو سن لیجئے، علی اس نقطہ اعتدال کا نام ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے رہ جانا بھی تباہی۔ ہم سے پوچھتے ہیں آغا سیستانی بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کو سنیے، تہران کے خطبے جمعہ کو سنیے، قم کے جمعہ کے خطبے کو سنیے، اس میں ہر جگہ آغا سیستانی کو ٹاپ لسٹ پہ لایا جاتا ہے، اور ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے اس بات کو، ہم اس کو تمیز نہیں کر پا رہے ہیں۔ لڑنے کا سلیقہ الگ ہے، کہیں جہاد قلم سے ہے، کہیں تلوار سے ہے، جس کا جو ماحول ہے ویسے ہی لڑنا ہے۔ امام حسن نے صلح کیوں کی؟ امام حسن نے صلح کیوں کی؟ امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ یہی بحث ہوتی ہے نا بھائی؟ نہیں بھائی، امام حسین نے صلح کو کیسے باقی رکھا جو بھائی نے سگنیچر کیا تھا؟ امام حسین 9.5 سال جیسے امام حسن نے
اس کو ریسپیکٹ کیا پیس ٹریٹی کو، امام حسین نے بھی پیس ٹریٹی کو ریسپیکٹ کیا اسی طرح سے جس طرح سے امام حسن نے کیا تھا۔ جس طرح سے رسول اللہ کی حیات کے دو رخ ہیں، ایک مکی حیات ہے، ایک مدنی حیات ہے۔ مکے میں خاموش رہے، مدینے میں جنگ تھی، کیوں؟ اس لیے کہ دشمن آ کر کے گھیرا ہوا تھا۔ اسی طرح سے امام حسن کا ایک رخ ہے مکی زندگی کا، امام حسین اس ذات کا نام ہے جس کے پاس مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میرے نوجوانوں، بعض وقت میں ایموشنل ہو جاتا ہوں، حقیقت جلتا ہے دل۔ پہلا اصول بناؤ، ریسپیکٹ دی ڈفرنس آف اوپینین۔ اختلاف فکری کو احترام کرو۔ ہمارے چہرے الگ ہیں، ہمارے سوچنے کا انداز الگ ہے، خدا نے بنایا ہی ایسے ہی ہے۔ ابے دنیا میں کتنے انسان آ گئے، اگر کوئی فیکٹری سے کار نکلتی ہے تو ایک ہی صورت کی، ذرا سا بدلا، ماڈل بدلا، کیا بدلا؟ کچھ نہیں، کبھی انٹیریئر کچھ بدل گیا، مگر حلیہ وہی۔ مگر یہ کیا قدرت ہے اس کی، ہر انسان پیدا ہوتا ہے اس کی سبدیت کی دلیل دیتا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں کہ دیکھو یہ وہ فیکٹری ہے جہاں پر ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو ندرت کو لے کر کے آتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے سوچنے کا انداز الگ ہے، ہم سوچتے الگ، ہماری فکر الگ ہے۔ جو باپ سوچتا ہے بیٹا نہیں سوچتا، جو ماں سوچتی ہے ماں بیٹی نہیں سوچتی، مگر پھر بھی گھر میں ولایت کی وجہ سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ باپ کی لیڈرشپ ہے نا، اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ ولایت ہے نا، ریسپانسیبل پرسن ہے جو گائیڈ کر رہا ہے۔ باپ کی ولایت کی وجہ سے پورا گھر جو مختلف ہے مگر گھر چل رہا ہے۔ اگر اس کو اور براڈر کریں، ایک رہنما کی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پہلی خواہش اختلاف، میرے نوجوان ٹائم ویسٹ مت کیجئے، ریسپیکٹ دی ڈفرنس آف اوپینین، اختلاف فکری کا احترام کریں۔ دوسری خواہش حدیث کے ساتھ، اترک المیرا، اترک المیرا ولو، بلکہ اترک المیرا، میرا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جھگڑے، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو چھوڑ دو۔ ولو کنت محقا، تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو، ہائے ہائے ہائے، سمجھتے ہیں۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں مبتلا نہ ہو، حالانکہ تم سچے ہو، اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے کام ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں الجھ جاؤ گے۔ صلوات بڑے محمد و آل محمد۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میرے اپنے زندگی میں، آپ کے سامنے بھی۔ چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ ہر لمحہ انسان کے لیے سبق ہے۔ کس کے لیے؟ جو انکویزیٹیو مائنڈ رکھتا ہو، جو فکر اپنے دماغ ہمیشہ سوچتا ہو، ایک لمحہ بھی جو گزرتا ہے۔ پنجاب میں ایک مقام پر مجلس پڑھ رہا تھا میں، پانی جس طرح سے لایا جاتا ہے، بائیں طرف سے لایا، میں نے پانی پی لیا بائیں ہاتھ سے۔ اور پوری مجلس میں سب یہی سوچتے رہے مولوی کیسا ہے جو بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے۔ اب بے فکر ہے ان کی، مجھے پتہ ہی نہیں کسٹم ہوگا بھائی، ارے مجھے اس طرف سے ادھر سے لا لیتے تھے، میں ادھر سے پیتا۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے تھی، لیفٹ ہینڈ کی طرف لایا، ہم نے پی لیا اور رکھ دیا، اور کیا بات ہوگی؟ ہمارے لیے کچھ بات بڑی بات نہیں، مگر وہاں کا کلچر ہے بھائی پانی سیدھے ہاتھ سے ہی پیے۔ میں نے کہا ریسپیکٹ کرتا ہوں میں آپ کے کلچر کی، انشاءاللہ آئندہ سے کوشش کروں گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ چیزوں میں اگر ان چھوٹی چیزوں میں پڑ جائیں گے ہم تو اصل مقصد کی طرف نہیں جا سکیں گے۔
پھنسیے، کام بہت ہیں، اتنے کام ہیں، ہم سو چکے بہت دیر، اٹھ جائیے۔ حدیث میں ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مرتے ہیں تب اٹھتے ہیں۔ اٹس ٹو لیٹ مین، اب اٹھ کے کیا فائدہ ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہتے ہیں ارجعونی لعلی اعمل صالحا، مجھے پلٹا دو تاکہ نیک عمل کر کے آؤں، مجھے پلٹا دو تاکہ نیک عمل کر کے آؤں۔ پتہ اگر جھوٹا ہے، زندگی میں کتنی مرتبہ پریشانی ہوئی تھی تو یہی وعدہ کیا تھا، مالک اس بیماری سے نجات دے دے، اس پریشانی سے نجات دے دے، اس پھنسا ہوا نکال دے، تیری عبادت کروں گا، کبھی نہیں جھوٹ بولوں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ جیسے ہی نجات پا گئے پھر وہی کیا جو پہلے کرنا ہو، تو اس کو واپس بھی پلٹائیں گے تو وہی کرے گا جو کر کے آیا ہے، بدلنے والا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ آگے بڑھیے۔ آج جس چیز کو میں لایا ہوں، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، روحی و ارواحنا لہ الفدا، حقیقت میں ہمارے پاس دلوں میں محبت، تبھی تو بشاشت۔ ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے علی کے لیے یا نبی کے لیے، ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے علی کے لیے یا نبی کے لیے، چن لیا اس لیے میں نے باب علی اپنے افکار کی برتری کے لیے، اپنے افکار کی۔ میری مرقد میں بھی ہوگا نور علی، میری بالی پر بھی ہوگا نور علی، میری مرقد میں بھی ہوگا نور علی۔ تو نے کیوں میرے مولا سے دشمنی مول لی، اب ترستے رہو روشنی کے لیے۔ تو نے حیدر سے کیوں دشمنی مول لی، اب ترستے رہو روشنی کے لیے۔ دیکھیے پڑھنے کے ساتھ پورے کرنٹ آئے ہے، چہرے کھل گئے جیسے شبنم پھولوں غلام پر پڑ گئی ہے۔ ولایہ اہل بیت ہے ہی ہے سب میں نا، لیکن اس کو ذرا سا پریکٹیکل، یہ مسکراہٹوں کے ساتھ پوری باڈی مسکرائے، پھر قدم بھی چلیں تو اسی کے لیے، پیر بھی چلیں تو اسی کے لیے، تو پوری سوسائٹی کیا بن جائے گی؟ عملی میدان میں آئیے، کام میں کودیے۔ مولا کائنات کے سامنے کسی نے کہا دنیا، بعض لوگ کہتے ہیں دنیا، یہ کیا دنیا ہے؟ اب تک آپ نے علماء سے مذمت دنیا سنی، مذمت ہے دنیا، مذمت کے معنی دنیا خراب نہیں ہے، دنیا کا جو یوسیج ہے وہ خراب ہے، استعمال جو ہے کس طرح سے کیا جاتا ہے وہ خراب ہے۔ کسی نے مولا کے سامنے کہا بڑی ٹھنڈی سانس چھوڑی اور کہا یہ دنیا، مولا نے توبیخ کی، تنبیہ کی، ڈانٹا، الدنیا دار صدق لمن صدقہا۔ اب دیکھیں مولا علی کی زبان سے دنیا کی تعریف، اور یہ میرے موضوع سے بالکل 100% ریلیٹڈ ہے۔ الدنیا، دنیا اچھی ہے نہیں ہے؟ سنیے ہم کون جواب دینے والے؟ وہی گھر سے لیں جو منسلک ہے اصل منبع سے، اور وہ جو بھی چشمے نکلتے ہیں وہیں سے نکلتے ہیں۔
اس میں کوئی فرق نہیں ہے. الدنیا دار صدق من صدقها دار عافیت من فہم بها. دار کہتے ہیں گھر کو. دنیا گھر ہے سچائی کا. یہی جھوٹی دنیا ہم لوگ کہتے رہتے ہیں نا. مولا کہتے ہیں جی نہیں، سچائی کا گھر ہے. کس کے لیے؟ جو سچ بولے. دار و صدق من صدقہ، جو اس گھر میں سچ بولے وہ سچائی کا گھر ہے. اس گھر کی کیا خطا ہے؟ بھی وہاں نماز پڑھیے یا گانا چلائیے. مولا امام حسین کی ولادت میں مبارک دن ہے، خوشیاں منائیے نماز پڑھ کے، زیارت امام حسین پڑھ کے یا پٹاخے اڑا کر کے. اور کوئی آج کل تو ماشاءاللہ کانسرٹ لگ رہا ہے. ارے جو گھر دے کر کے خوش ہوتا تھا، اس گھر کی تعصیب کرنے والے، اگر خوشی کرنا ہے تو 1 روپیہ بھی اگر آپ غیر شرعی خرچ کر رہے ہیں وہ حرام ہے. اس کے بجائے کسی غریب کو دے دیجئے. مولا امام حسین اتنا خوش ہوں گے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کرسچینٹی ہے ابھی جو ہے 25 دسمبر کو پٹاخے اڑے. جی مسیحی ہیں کراچی میں، ہو سکتا ہے ان لوگوں نے خوشی میں اڑایا ہوگا. دبئی میں ابھی جو ایک نئی ہوٹل کھلی تو $1.5 ملین کا بارود اڑا. 1.5 ملین کا. یہاں پر عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اور یہ جو کرائسس ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آیات کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہتا ہوں. میری طرف سے نہیں، قرآن یہ کہتا ہے، مثالیں دیتا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً. مثال دو دنیا والوں کو ایک ایسے قریے کی جہاں پر سکون تھا، کھانا مل رہا تھا، رزق مل رہا تھا، فلورش تھی اکانومی. لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے خدا نے سب کو چھین لیا. آج جو دنیا میں اکانومی کا پرابلم ہے، سب سے پہلے اس کی وجہ گناہ. اب تو کمرے میں بیٹھ کے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھتے ہیں بہت سے لوگ، اچھی خاصی تجارت تھی، پریشان خوشحال تھا، گھر فلرش ہو رہا تھا، آل آف اے سڈن سب کچھ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ ادھر بھاگ رہے ہوتا کسی اس غافل کے پاس، اس غافل کے پاس، اس غافل کے پاس، تعویذ کے پاس. نہیں بھائی، اس روز جہاں سے نیچے گئے وہاں دیکھو کہ میں نے گناہ وہ کون سا کیا ہے جو اس عالم میں مجھے خدا پہنچا دیا ہے. ریفلیکٹ کرو اپنے آپ کو. دار و صدق لمن صدقہ، دار و عافیت لمن فہمان، لمن فہمہا. یعنی یہ عافیت کا گھر ہے دنیا. کس کے لیے؟ جو سمجھا اس چیز کو. دار و غنن لمن تزود منہا. یہ دولت کا گھر ہے جو اس سے لے کر کے جائے. یہ گھر دولت کا ہے، اسے لے کر کے جائے. اب آئیے آگے بڑھ کر ملائکہ. عجیب و غریب چیز ہے کہ یہ کون سا گھر ہے؟ مصلی ملائکۃ اللہ. یہ وہ گھر ہے جس میں ملائکہ نماز پڑھتے ہیں. یعنی مصلی ہے، پوری زمین ملائکہ ہیں. محبت وحی اللہ، کسی پلانٹ میں وحی نہیں آئی، زمین پر وحی آئی. علی کہتے ہیں محبت وحی اللہ. مسجد احباء اللہ، اللہ کے دوستوں کی مسجد، یہی گھر. ربحوا اکتسبوا منہا الرحمہ، اس دنیا میں ارن کیا محنت سے رحمت خدا کو. اور ربحوا منہا الجنہ، اس دنیا سے جنت کو پا لیا. اس لیے کہ متجر اولیاء اللہ،
یہ کون سا مقام ہے؟ یہ زمین ہے تجارت کا. کون سی جگہ؟ زمین ہے تجارت کا. کس کے لیے؟ اللہ کے اولیاء کے لیے. عجیب و غریب ہے، مولا فرماتے ہیں کہ یہ زمین تجارت کی جگہ ہے. مارکیٹ چاہیے نا بھی جہاں پہ کپڑا بکتا ہے. یہ زمین بھی تجارت کی جگہ ہے. کس کی تجارت؟ اولیاء کی تجارت کی جگہ ہے. کیا اچھی خوبصورت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو. کاہے میں بیچا؟ کس کے لیے بیچا؟ سبوں نے کچھ اور دیا، علی نے کچھ اور دیا. سب جب دیتے ہیں کچھ اور لیتے ہیں. علی جب دیتا ہے تو کچھ اور دیتا ہے، لیتا کچھ اور ہے. سبوں نے کموڈٹی دی اور کچھ اور لیا. علی نے نفس دیا اور رضا الہی نے. سب مل کر صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو کل میں عرض کر رہا تھا فَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. جو خدا نے تمہارے پاس دی ہے ایبلٹی اس کا انفاق کرو. جو بھی خدا نے دیا، جو صلاحیت دی ہے خدا نے. عورتیں بھی ٹائم کو ویسٹ نہ کریں. مختصر سی ٹائم ہے. ایک 60 ایئرس الوکیٹڈ ٹائم ہے آپ کے پاس، 60 سال کا. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اور اس میں اگر کچھ نہیں کیا تو ہاتھ سے نکل جائیں گے. اور اس میں بھی پرائم ٹائم ہے جوان بچوں کے لیے خصوصاً. محنت کریں. ٹائم کو سڑکوں پہ کارنروں پہ برباد نہ کریں. چیٹنگ میں برباد نہ کریں. فیس بک کے پیچھے نہ جائیں. کام کریں کانکریٹ. آپ کی حیات بھی اچھی ہوگی، آپ کے پہلو والوں کی بھی حیات اچھی ہوگی. اقتصاد کا سب سے بڑا پہلو ہے ٹائم. مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ رزق کے کمانے کے لیے، ارننگ لائیولیہوڈ. دوسرا حصہ عبادت کے لیے. تیسرا حصہ آرام اور حلال ذریعے سے عیش کرنے کے لیے. مولا کے الفاظ ہے، میری طرف سے نہیں ہے. 3 حصوں میں. اچھا 24 آورز کو 3 حصے میں تقسیم کریں گے تو کیا ہوگا؟ 8 آورز ہو گیا نا بھی. تب پتا چلا کہ 8 آورز کی جو جاب جو دنیا کر رہی ہے وہ سب علی ہی کا تو صدقہ ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ساری دنیا میں ورکرز کے لیے 8 آورز کہاں سے لایا تم نے؟ کہ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیسے لانا ہے. کہاں سے لایا؟ اسی گھر سے لایا ہے. اسی کا نام ہے نور جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. یہ نالج ہے نا بھائی. 8 گھنٹے کام کرنے کے لیے. 8 گھنٹے سے زیادہ نہ کام کریں. زیادہ کر رہے ہیں تو دوسرے گھنٹوں سے چوری کر رہے ہیں آپ. اگر 8 گھنٹے سے زیادہ کر رہے ہیں تو لیجئے قرآن کی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جمعے کی نماز. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو. کس سے گفتگو ہے؟ مومنین سے. اب فوکس مومنین ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعے کے روز نماز جمعہ کی آواز آئے فاسعوا. اچھا روزانہ کی جماعت، علماء بھی یہاں پہ رہتے ہیں ماشاءاللہ. سنیے، جماعت کی نماز میں روزانہ جو پڑوسی کے لیے حکم ہے کہ نماز گھر میں نہ پڑھے مسجد میں جائے، مگر جائے تو کیسے؟ روزانہ کی جماعت میں متانت رہے، طمانینہ رہے، وقار رہے، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائیں، سمارٹ بن کے جائیں.
اس لیے کہ اسلام کہتا ہے خوشبو لگاؤ، اس لیے کہ مجمع میں جا رہے ہو ایسے نہیں مت جاؤ، جاؤ جانا تو آئینے کو دیکھو، بالوں کو سب ٹھیک ٹھاک کرو، جاؤ اب، اور ادھر ادھر مت دیکھو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نماز پانچ گانا نماز میں حکم یہ ہے کہ طمانینہ ہو، سکینہ ہو، وقار ہو، آہستہ آہستہ پیر تولتے ہوئے معلوم و مومن جا رہا ہے۔ نماز میں جلدی نہ آگے، پھر نماز جماعت میں شریک ہوا، پھر نکل گئے کام سے۔ لیکن جمعے کی نماز میں ایسا نہیں ہے، فسعو، دوڑو، اس لیے کہ جمعے میں نماز نہیں ہے، خطبہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی ہر روز 4 رکعت نماز، ہالیڈے کے روز 2 کر دیا خدا۔ جی جمعہ ہالیڈے نا مسلمانوں کا، 4 روز 4 رکعت نماز ظہر کی، جمعے کی نماز 2 رکعت۔ یہ بریک کیوں مل گیا بھائی؟ یہ ہالیڈے بریک ہے کیا؟ نہیں بھائی، یہ 2 جو ہیں 2 خطبوں کے مقابل میں ہیں۔ کیا اس دین پہ صدقے ہونا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے، ارے وہ دین وہ ہے، علم کو بھی عبادت سمجھ رہا ہے، عبادت کہہ رہا ہے۔ جو خطبے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آخری جماعت میں شریک ہوں گے، کوشش کیجئے خطبے میں شریک ہوں، ورنہ پھر وہ نماز جمعہ میں اشکال، الف شین کاف الف لام، اشکال، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں ہوں، میں کوئی فقیہ نہیں ہوں، مگر حکم یہ ہے کہ خطبے میں شریک ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطبہ فلسفہ ہے۔ میں خطبہ ہوتا رہا تو بعض لوگ نماز پڑھتے رہتے، نہ بعض لوگ قرآن پڑھتے نہیں بھائی، خطبہ غور سے سنو۔ خطیب کو بھی حکم ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خطیب کو بھی حکم ہے یخبرہم بما وقع فی الآفاق۔ خطیب کا کام یہ ہے کہ پورے ہفتے میں ساری دنیا میں مسلمانوں پر، مستضعفین پر، غریبوں پر جو گزری ہے وہ بیان کرے۔ کتنا برائٹ ہونا چاہیے جی، کتنا برائٹ ہونا چاہیے خطیب، پورا انالائز کرے، پولیٹیکل انالائز، آج غزے میں کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، آج کازمین میں کیا ہو گیا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ وہ کون بول سکتا ہے؟ اسی سے منسلک ہو جو سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نماز جمعہ میں فسعوا الی ذکر اللہ، اس کے بعد کیا؟ وذروا البیع، ٹرانزیکشن چھوڑ دو۔ خود جیسی اذان ہوئی 50,000 روپے کا بزنس ہو رہا تھا، اب کوئی 50,000 نہیں، چھوڑ دو، وہیں پر جہاں کا ہے وہیں۔ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم جانو اس بات کو۔ تو دیکھیں نماز میں تجارت کو کیسے ملا دیا اسلام نے۔ یہ نہیں کہا کہ تجارت حرام ہے، چھوڑو، اس لیے کہ دینے والا وہ ہے، تمہاری محنت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز جیسے ختم ہوئی فوراً منتشر ہو جاؤ، پھر تجارت میں لگ جاؤ اور فضل خدا کا انتظار کرو، وہ خدا دے گا۔ حدیث میں کہ سرکار نماز جمعہ کے بعد ضرور مارکیٹ میں جاتے تھے، بازار میں جاتے تھے، خریدتے تھے۔ سیرت نبی میں لکھا ہوا ہے جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد بازار ضرور جاتے تھے تاکہ لوگ ہالیڈے کہہ کر سو نہ جائیں۔ ہے کیا دن! صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو 3 حصوں میں تقسیم کیا مولا نے، ایک حصے کا نام ہے عبادت، ایک حصے کا نام ہے ارننگ، لائیولیہوڈ، کسب معاش کے لیے، دوسرا عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے بھائی؟ ہمارے ذہنوں میں عبادت تصویر، نماز، روزہ نہ، عبادت کے لیے ایک جملہ بنوں گا، میرا پیٹنٹ جملہ ہے، حدود شریعت میں اٹھنا بیٹھنا عبادت۔
اگر شریعت کے حدود ہیں تو سونا بھی عبادت ہے، اٹھنا بھی عبادت ہے، بولنا بھی عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ادھر مسکرا کر کے مومن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب دو مسلمان، ادھر سے ایک مسلمان آ رہا ہے، ادھر سے ایک مسلمان آ رہا ہے، ادھر سے حکم ہوتا خدا کا پروردگار کا کہ جاؤ رحمت کے خان رحمت کو ان دونوں کے لیے لے جاؤ، جیسے قریب جاتے ہیں سلام کرتے ہیں تو دونوں نعمتوں کے خانوں کو پہ ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ سلام نہیں کرتے تو وہ لے کر جاتے، کتنے بدبخت ہیں۔ تو برادران عزیز، دوسرا حصہ عبادت کا، تیسرا حصہ آرام کا۔ ہمارے پاس تجارت بھی عبادت ہے، ہمارے پاس اقتصاد بھی عبادت ہے، اقتصاد بھی عبادت ہے، اس لیے کہ ہم اس کو مانتے ہیں جو خود دین ہے۔ السلام علیکم یا انصارا، اب کہ حسین کے انصار نہیں ہے یہاں پر۔ جو خواجہ اجمیری نے دین است حسین کہا ہے، کہاں سے کہا ہے؟ یہ زیارت ہی لیا نا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ یہ حبیب ابن مساہر، مسلم ابن اوسجا، یہ لوگ جو ہیں یہ کون سے ہیں؟ انہوں نے تجارت کس کی ہے؟ کیسی تجارت کی ہے؟ ایسی تجارت کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکا، اور سمجھ گئے کہ یہی دین ہے۔ حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اب یہ میری کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے میری مدد کرنے والا؟ یہ میں کو سمجھیے، حسین شخص کا نام نہیں ہے، مقصد کا نام ہے۔ حسین مقصد ہے، اب حسین دین ہے۔ میرے نوجوانوں سنو، دین میں توحید بھی ہے، دین میں عدالت بھی ہے، دین میں نبوت بھی ہے، دین میں امامت بھی ہے، دین میں قیامت بھی ہے، دین میں نمازیں بھی ہیں، دین میں روزے بھی ہیں، دین میں حج بھی ہے، دین میں زکوٰۃ بھی ہے۔ دین است حسین، یعنی توحید کو اگر کوئی سمجھا سکا ہے تو حسین ہے۔ دین است حسین، حسین دین ہے، یعنی توحید حسین، عدالت حسین، نبوتیں حسین، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، امامت حسین، قیامت کے دن شافع قیامت حسین۔ اب اس کے بعد دوسرا رخ، نماز حسین، روزہ حسین۔ شعراء سے بھی گزارش کرتا ہوں، مقابلہ مت کیجئے نماز سے اور عقیدے سے۔ یہ مقابلہ اس سے ہوتا ہے جو کانٹرڈکشن ہو، تضاد ہو۔ یہ تضاد نہیں ہے، ایک ہے۔ نماز بھی حسین ہے، توحید بھی حسین ہے، امامت بھی حسین ہے، نماز بھی حسین۔ نماز حسین، روزہ حسین، حج حسین، زکوٰۃ حسین۔ اب کہتے چلے جائیے۔ اب حل من ناصر، کون آواز دے رہا ہے؟ توحید آواز دے رہی ہے، عدالت آواز دے رہی ہے، نبوت آواز دے رہی ہے، قیامت آواز دے رہی ہے، امامت آواز دے رہی ہے، نمازیں آواز دے رہی ہیں، روزے آواز دے رہے ہیں، حج آواز دے رہی ہے، زکوٰۃ آواز دے رہے ہیں۔ حل من ناصر، یعنی حسین کی آواز نہیں ہے، مکمل دین کی آواز ہے۔ ایک ایسا جوان ہے، ایک ایسا شیعہ ہے، نماز پکار رہی ہے، آؤ۔ نماز نہیں پڑھتا اور پھر کہتا ہے محب اہل بیت ہوں۔ کس دین نے سکھایا ہے؟ بتائیں کہیں پر کسی امام نے بتایا تم نماز نہ پڑھو ہم تم کو بچائیں گے؟ کس دین نے؟ تو یہ آواز استغاثہ حسین کے معنی آواز استغاثہ دین،
یعنی توحید پکار رہا ہے، بلکہ توحید پکار رہی ہے، عدالت پکار رہی ہے، نبوتیں پکار رہی ہیں، امامتیں پکار رہی ہیں، قیامت آواز دے رہی ہے، نمازیں پکار رہی ہیں، روزے پکار رہے ہیں۔ اب اس حل من ناصرین، اسی لیے کہا جن کو جانا ہے چلے جاؤ، لیکن اس شرط کے ساتھ اتنی دور چلے جاؤ اگر میری آواز پہنچی تم نہیں آئے۔ مولا آپ کی آواز کہاں تک نہیں پہنچ پاتی؟ لبیک کہنے والوں کی ضرورت ہے۔ کیا معرفت یافتہ گھر ہے یہ؟ ادھر حل من ناصرین کی آواز آئی، ماں نے دیکھا جس جھولے میں بچہ تھا، کون سا گھر ہے یہ؟ لبیک کہنے والے کوئی نہیں ہے۔ ایک 6 ماہ کا بچہ، لبیک یا اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا علی، لبیک یا حسن، لبیک میرے بابا، نمازو لبیک۔ علی اصغر نے لبیک کہا ہے حسین کی آواز پر۔ اس مظلوموں کے، ان مظلوموں کے خون کا واسطہ، واجبات کو ترک نہ کریں۔ دین نے ہمیں سکھایا نہیں، دین نے ہمیں اس طرح کی کوئی دعوت نہیں دی ہے۔ لبیک۔ ایک مرتبہ امام حسین نے بیویوں کے رونے کی آواز سنی، واپس آئے، زینب خیریت تو ہے؟ زینب سے پہلے رباب آ گئی۔ آقا آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے جھولے کو چھوڑ دیا۔ لبیک۔ امام حسین نے کہا رباب اس کو تیار کرو، بے دو دے میرے ہاتھ میں، شاید ہو سکتا ہے یہ بے رحم دلوں میں اس معصوم بچے کو دیکھ کر رحم آ جائے، شاید پانی پلا دے۔ ماں کا دل تھا دھڑکتے دل سے، کرتا تبدیل کیا، ٹوپی پہنائی، والی کے حوالے کیا۔ اے میرے والی دھوپ بہت زیادہ ہے، ذرا سایہ کر لیجئے۔ میدان کربلا میں حسین، دیکھیے اور اچھی طرح سے سمجھیے، امام حسین کے پاس کچھ ایسے ویپن تھے، ایک ایک ویپن کے ذریعے سے امام حسین نے یزید کی فوجوں کے چہرے پر جو نقاب تھی وہ الٹ دی۔ مسلمانوں کا گروپ تھا نا بھئی، یزید یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے۔ امام حسین نے کہا اچھا دیکھو ان کو ٹیسٹ کر رہا ہوں، میں شبیہ علی اکبر کو لا رہا ہوں، شبیہ رسول اللہ علی اکبر، شبیہ رسول اللہ عباس کو لا رہا ہوں، شبیہ علی، ایک ایک قربانی دیکھ کر کے ان کے کردار کو ابھار رہا ہوں۔ علی اکبر گئے، شہید ہو گئے، اس کے معنی ہے کہ رسول اللہ کا احترام نہیں کیا۔ علی گئے، چوتھے خلیفہ کا بھی احترام نہیں کیا۔ اب ٹیسٹ تھا آیا انسان بھی ہے یا نہیں ہے، علی اصغر کو لاؤ۔ ایک بلند مقام پر حسین پہنچتے ہیں، اگر تمہارے زعم باطل میں یہ حسین قصوروار ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ، اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے، یہ پانی تو پانی، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اس کو پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ حسین نے ایک مرتبہ زمین پر علی اصغر کو لٹایا، 2 قدم پیچھے ہٹے، اگر تم سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پی لوں گا،
خود آؤ پانی پلا دو، پھر بھی نہیں آیا، جواب ہاتھوں پہ اٹھایا، اے علی اصغر، حجت خدا کے فرزند، اپنی حجت کو بتاؤ، سوکھے ہونٹ، ننھی سی زبان۔ یزید کی فوج چہرہ پلٹا پلٹا کر رونے لگی۔ ابن سعد سمجھ گیا اتنا بڑا حربہ حسین نے استعمال کیا ہے، آواز دی حرملا اقدع کلام الحسین۔ اے حرملا، حسین کے کلام کو قطع کر۔ چھوٹے سے بچے کے لیے کس کو چنا گیا؟ کہتے ہیں کہ اتنا قوی تیر انداز تھا، اگر 7 دیواریں بھی آ جاتی دیواروں کو چھید کر کے چلے جاتا تھا۔ ایک ننھے سے گلے کے لیے حرملہ کا انتخاب، ایک مرتبہ تیر جماتا ہے کمان میں، ہاتھ کانپتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا ہو گیا، ہاتھ کیا کانپ رہے ہیں؟ کہا جب بھی میں کمان میں جوڑتا ہوں میں دیکھتا ہوں علی اصغر کے گلے کے سامنے رسول اللہ۔ تیر چلا، 2 جملے اور ختم دعا، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ چند ہی دن تو ہیں پرسے کہ خدا انشاءاللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ دامن میں دیکھیے کہیں بی بی کہیں پہلو میں بیٹھی ہو، آواز دے رہی ہے، ہائے میرے بیٹے مظلوم۔ اجرکم علی اللہ۔ تیر چلا، نماز پڑھتے ہیں، روزے عاشور، اعمال کرتے ہیں نا بھی۔ ایک وہ مقام ہے جہاں پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر۔ 7 مرتبہ ہاجرہ، آئے ہاجرہ، صفا و مروہ جانا یہاں اپنے لال امام حسین نے بس ایک جملہ ہے، اور میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، خدا کسی گودی کو نہ اجاڑے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مرتبہ حسین قریب پہنچے خیمہ گاہ کے، آواز زینب کو دی، مگر ماں انتظار کر رہی تھی۔ ماں باہر نکلی، حسین سے پوچھا میرے والی بچہ پانی پی لیا؟ بچہ پانی پی لیا؟ حسین نے ابا کو ہٹایا۔ ماں نے کہا مثلو کا ینہر، اے میرے بچے کیا تجھ جیسا بھی ذبح کیا جاتا؟ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وناقت برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلی